أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. مسیح کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے اس میں کوئی عار سمجھتے ہیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا. پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا ثواب دے گا، اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا تو ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے. چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے، اللہ ان کو اپنے فضل و رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا اور ان کے کفر کا ذکر کیا، اور ان کے اور خصوصاً یہود کے جو بڑے بڑے جرائم تھے اس کا ذکر کیا، اور عیسائیوں نے جو غلو کیا، حد سے تجاوز کیا، اس کا ذکر کیا. اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو عبدیت کا مقام ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا تھا، چنانچہ پھر ان میں مختلف عقیدے ہوئے. کسی نے الہ مانا، کسی نے تین میں تیسرا الہ یا خدا تسلیم کیا، اور کسی نے خدا کا بیٹا کہا. اور مشرکین بھی ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی وضاحت کی کہ جن نبیوں کو یا جن فرشتوں کی تم پوجا کرتے ہو، ان کو خدا سمجھتے ہو یا خدا کی اولاد سمجھتے ہو، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں،
اور اس سے ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، کیونکہ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعمیل جو ہے یہ ایک عزت کا مقام ہے اور شرافت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، یعنی مسیح علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے میں کچھ عار محسوس نہیں کرتے، کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے، اور بل الملائکۃ المقربون، اور اللہ کے فرشتے بھی عبدیت کی وجہ سے کسی احساس سے کمتری کے شکار نہیں ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنا ان کے لیے بہت بڑا شرف ہے، اور عبادت کرنا ہی ان کا کام ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ایک عام قانون بھی بیان کر دیا کہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو کوئی اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا، شرمندگی محسوس کرے گا، اس میں کوتاہی کرے گا، اسے کم تر خیال کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کا اظہار کرے گا، تو گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنا یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ وہ دعا کے متعلق فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے دعائیں کیا کرو، میں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جن لوگوں نے میری عبادت سے تکبر کیا، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، انہیں جہنم میں داخل کر کے رسوا کر دوں گا، یا رسوا کر کے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کا بندہ ہو کر اس کی عبادت نہ کرے۔ فرمایا کہ جو شخص میری عبادت کرنے میں عار سمجھے گا، شرمندگی سمجھے گا، تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو اپنی طرف اکٹھا کر لے گا، اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا، ان سے حساب لیا جائے گا۔ تو بہرحال بندے کی عزت، بندے کی شرافت، بندے کی بلکہ معراج اسی بات میں ہے کہ وہ ہر وقت عجز و انکساری میں رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کا اظہار کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مصداق بن جائے کہ عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، اور مدد بھی ہر لمحہ ہر آن اسی سے مانگنی ہے، اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور یہی بندگی کا اور عاجزی کا اظہار ہے، اور یہی مقام عبدیت ہے۔ اللہ کی عبادت اور اس کی نیازمندی سے روگردانی کرنے والا متکبر ہے، اسے اپنے برے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اور فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو صحیح طور پر مانا، انبیاء، ملائکہ، آسمانی کتابیں، وحی الہی، خدا کے دین کو سچا سمجھا، قیامت کے دن کو برحق جانا، ایمان کی حقیقت کے متعلق جو ہے وہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ما جئت بہ، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ کی جانب سے میں لایا ہوں اس ہر چیز کی تصدیق کرنا یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے، اور ظاہر سی بات ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے اعمال ہیں، تو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اچھے کام کیے فیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، کسی عمل کی جزا میں کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، وہ نہ صرف انصاف کرے گا بلکہ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے گا۔ اور اللہ کا عام قانون بھی یہی ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا،
کہ جو کوئی نیکی کا کام کرے گا آخرت میں اس کا بدلہ کم از کم 10 گنا دیا جائے گا، اور اس سے زیادہ اللہ کی مرضی، اللہ جتنا چاہیں کسی کو اس کے اخلاص کی بدولت اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہیں دے دیں، کیونکہ ہر عمل کا بدلہ اس کے حالات، اس کے عزائم، اس کے ارادے، اس کی نیت کے مطابق دیا جائے گا۔ یہ اس کا فضل ہے، احسان ہے، مہربانی ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، بہرحال جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو عار سمجھا، واستکبروا اور تکبر کیا، خدا کی بڑائی بیان کرنے، اس کے سامنے عاجزی کرنے، اس کی عبادت کرنے سے تکبر کیا، اکڑ دکھائی، اور اس کی وجہ غیروں کی عبادت کرتے رہے، غیروں کی پوجا کرتے رہے، غیروں کی مانتے رہے، اور اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو الوہیت کے مقام منصب پر بٹھا دیا، کسی کو خدا بنا دیا، کسی کو الہ بنا دیا، ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، وہ عذاب علیم کے مستحق ہوں گے۔ اور کفر و شرک کرنے والوں کا انجام یہی ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی سزا میں مبتلا ہوں گے۔ ایک صحابی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھا جوتا پہن لیتے ہیں، یا اچھی سواری پر سوار ہوتے ہیں، کہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہیں، اور وہ اچھے لباس کو اور اچھا پہننے کو، اچھا استعمال کرنے کو اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا یہ تکبر میں شامل نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا کہ تکبر یہ ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ حق بات کو ٹھکرا دینا، حق بات کو جٹلا دینا، اور لوگوں کو حقیر جاننا، کسی معمولی آدمی کی اچھی بات کو، سچ بات کو، حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہ اللہ کے علاوہ کوئی دوست، کارساز اور مددگار نہیں پائیں گے، ان کے خود ساتھ معبود بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ حمایت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، اور یہ لوگ وہاں عذاب کے اندر پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر نصارہ کو، عیسائیوں کو خاص طور پر تنبیہ فرمائی کہ مسیح علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مان کر ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچانا، یہ قیامت کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ اس قسم کا گندہ عقیدہ رکھنے والے عذاب علیم کے مستحق ہوں گے، اور پھر وہاں ان کا کوئی حامی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور یہی بات آج ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ کسی نے کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اب اہل کتاب کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سارے بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی، دلیل آ چکی ہے، اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل کیا ہے۔ اور فرمایا بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ برہان، پیچھے فرمایا کہ برہان آ چکی، تو یہاں پر فرمایا کہ نور مبین، یعنی یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، اور اس سے مراد قرآن حکیم ہے، یعنی وہ چیز، یعنی یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قطعی دلیل اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی واضح قسم کی روشنی ہے۔ تمام حق اور باطل میں فرق اور امتیاز پیدا کرنے، اور تمام شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے، اور اللہ کی منشا کو واضح کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے۔ برہان قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ اور بعض حضرات نے برہان اور نور مبین فرمایا کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو ان کے مطابق برہان سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، آپ کا چہرہ مبارکہ ہے،
آپ کی سیرت حسنہ ہے اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ یہ وہ ذات ببرکات ہے جسے دیکھ کر انسان کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جاتے ہیں، اور نور مبین سے مراد قرآن پاک ہی ہے۔ یہ ایسا واضح نور ہے جو تمام چیزوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو یہ بھی فرمایا ھذا بیان للناس، یہ بھی کہا گیا ہے قرآن کو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال جو لوگ ایمان لائے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کو مضبوطی سے پکڑا، اس سے مراد اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ فرمایا نا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد۔ یہاں بھی یہ ہے کہ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اس کو یعنی دین کو مضبوطی سے پکڑا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وہ لوگ خدا کی مہربانی کے مستحق ہوں گے۔ اور فرمایا وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے گا۔ وہ راستہ جو اللہ کا قرب دلاتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ بالآخر ایمان والے، جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ کی فضل سے اور اس کی رحمت سے، اللہ کی فضل اور اس کی رحمت کے مقام میں پہنچیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس میں فرمایا کہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اور یہ ہر مومن کی، ہر مسلمان کی یہ دعا ہے، اور اللہ اس دعا کو پورا کرے گا۔ کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، نیک ہے، گناہ گار ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے یا نبی ہے، کوئی بھی ہے، وہ یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم عطا کریں گے، یعنی یہ جو دعا ہدایت کی اللہ تبارک جو مانگتے ہیں دن رات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ دعا قبول کریں گے، سنیں گے۔